کہ یہ کام کس نے کر دیا۔ اب حضرت عمر اگلے دن اور جلدی گئے، تو جب حضرت عمر اگلے دن جلدی پہنچتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، یہ کام کوئی اور نہیں خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دین ہمیں اس طرح کا درس دے رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کا، ضعیفوں کی مدد کرنے کا، بوڑھوں کے خیال رکھنے کا، اور ہم جو ہے یہ نئے سال میں اس طرح کا ہنگامہ کر رہے ہیں، کس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں۔ یہ سال جب شروع ہوتا ہے تو بعض لوگ شراب کو پی رہے ہوتے ہیں، شراب کا استعمال، اللہ کے رسول نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ فرمایا شراب پینے والے پر، اٹھانے والے پر، بیچنے والے پر، لانے والے پر، بنانے والے پر، تمام پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی یہ دین سے، شراب سے ہمیں اتنی دور جو ہے بھیج رہا ہے، اور مسلمان شراب کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کل مسجد حاضہ کے اندر جو ہے اس اعتبار سے جو ہے ایک محفل کا انعقاد کیا ہے۔ وہ کس لیے کیا ہے؟ وہ حاجی اکبر صاحب کی ایک اچھی سوچ ہے کہ ہم جب سال کا آغاز کریں گے تو ہم فائرنگ سے نہیں بلکہ اپنے مصطفیٰ پر سلام اور درود پڑھ کر آغاز کریں گے۔ یعنی جب 12 بجیں گے تو انشاءاللہ مسجد صدیقیہ سے آواز آ رہی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں عقل بھی کیا کہتی ہے، جتنے کاروباری حضرات ہیں جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو وہ 2 باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، پچھلا سال کیا گزرا اس کا جو ہے حساب کرتے ہیں کہ یہ سال کیسا گزرا، کیا مسٹیک ہو گئی، ان سے بچنا ہے، یعنی کہ ماضی کا حساب کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ رب تمہارا حساب کرے۔ یعنی ہمیں اپنا حساب کرنا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، ہم نے کسی کی عزت تو نہیں اچھالی، کوئی روزہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، کوئی نماز تو ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب میں سورج غروب ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میں نے آج کون سا سب سے اچھا عمل کیا ہے، اگر نہیں کیا ہوتا تو میں افسوس کرتا ہوں۔ تو ہمارا سال تو کس طرح کا گزرا، خدا کی قسم یہ جو سال گزرا ہے ایسا سال میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فلسطینی بچوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، کس طرح شہید ہو رہے ہیں، ان کی لاشیں ہمارے سامنے گھومتی ہے، ان کی ماں بہن بیٹیوں کو کس طرح جو ہے عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ہماری اتنی غیرت مر گئی ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب کو پیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کبھی شراب کو ہونٹوں تک نہیں آنے دیا۔ کہا اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی شراب انسان کی غیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج مسلمان نئے سال کو اس طرح سے لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جب نماز فجر پڑھ لیتے تو نماز فجر کے بعد یعنی کاروباری حضرات کیا کرتے ہیں، 2 کام، ایک سال جو گزر گیا اس کا حساب کرتے ہیں، نمبر 2 آنے والے سال کی پلاننگ کرتے ہیں، ہدف متعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سال اگر 12 لاکھ کی سیل ہوئی تھی تو اگلے سال ہمیں 25 لاکھ کی سیل کرنی ہے، یعنی وہ ہدف بناتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو فجر کی نماز پڑھ کے بتایا تمہارا یومیہ ہدف ہے، یعنی آج اگر صبح کا دن تم نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا کر، مجھے حلال روزی عطا کر، اور میرے ایسے عمل کی توفیق دے جس کو میں کروں اور تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یعنی یہ 3 باتیں روز کا ہدف ہے۔ جب آپ صبح آئیں تو کوشش کریں کہ قرآن کی کچھ نہ کچھ تلاوت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح آتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ گھر پہ لوٹتا ہے اللہ اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی دین کو سیکھیں۔ دوسرا کام کیا ہے، رزق حلال کی جستجو کریں، حرام سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھیں۔ حرام آپ چھوڑ کے مریں گے تو بھی آپ کے لیے وبال ہوگا۔ اور تیسرا وہ عمل کریں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کر دے۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن
مسجد حاضہ کے اندر رات کو محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، تمام حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ عشاء کی نماز 3-4 بجے پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی رات کے 3-4 بجے عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اتنے مصروف چل رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا کہ بچوں کی وجہ سے یا گھر میں ماحول کی وجہ سے، تو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یکسوئی رات میں ملے گی کہ میں رات میں آرام سے جو ہے عشاء کی نماز 3 بجے پڑھ لوں گی اور میری نماز قضا نہیں ہوگی،